الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ جل شانہ نے اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی، یعنی یہود و نصارہ کو تنبیہ فرمائی۔ پہلی آیت میں انہیں اس بات کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتے ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم نے خود نبی علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کا انکار کرتے ہو۔ دوسری آیہ بینہ میں جو اہل کتاب کا عمل تھا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، سچی باتیں جو ہوتی تھیں ان کے ساتھ جھوٹی ملا کے اس طرح گڑمٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے تھے۔ تو اس چیز کی مذمت کی گئی۔ ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ جب بھی اہل کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہود و نصارہ دونوں ہی مراد ہوتے ہیں عام طور پہ۔ لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم کیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ تو احباب دی وقار، اس آیہ بینہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ اس بات کے معترف تھے، یہ جانتے تھے، اعتراف کرتے تھے کہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ نبوت کی دلیل ہوتی، اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے نبی علیہ السلام کے بے شمار معجزے دیکھے۔ سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا، درختوں کو چلتا ہوا دیکھا، مٹھی کے اندر کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، درختوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا، راستے میں حضور چلتے تھے پتھروں کو درود پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح کے بے شمار معجزے دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ تم نے خود مشاہدہ کیا ہے میرے محبوب کے ہاتھوں کتنے معجزات کا ظہور ہوا، لیکن فرمایا تم ان تمام معجزوں کو دیکھنے کے باوجود، ان تمام معجزوں کی گواہی کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو ہماری آیات کا۔ تو نبی علیہ السلام کا انکار کرنا ہی اللہ کی آیات کا اور قرآن کا انکار کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ایک تفسیر اس کی مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمائی، وہ اس انداز سے بیان کی کیونکہ قرآن مجید کی نظیر کوئی شخص نہیں لا سکتا، اور انہیں خود چیلنج کیا گیا کہ تم قرآن کریم کی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اس طرح کی، لیکن سارے کے سارے اپنے تئیں کوششیں کرنے کے باوجود بھی قرآن کریم کی صورت لانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے انہیں اس بات کی طرف تنبیہ فرمائی کہ تم خود گواہ ہو اس بات کے، تم نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو چیلنج کیا گیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ، کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، لیکن کوئی نہیں بنا سکا۔ تو اس بات کے تم
عینی شاہد ہو، خود تم نے دیکھے ہیں یہ معاملات، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو، یعنی تم نے خود اپنی آنکھوں سے ان تمام نشانیوں کو، آیات کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، وتکتمون الحق، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ حق جاننے کے باوجود تم اسے چھپاتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہو۔ تو اس بات کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ جب تمہیں سب کچھ پتہ ہے کہ یہی حق ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کے باوجود بھی تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، کیا تمہیں ان چیزوں کا شعور نہیں ہے؟ تو احباب دیوکار، وہ حق کو باطل کے ساتھ کس طرح سے ملاتے تھے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ کچھ تو چیزیں جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کی کتابوں کے اندر نازل ہوئی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو انہوں نے اپنے راہبوں سے اور اپنے وڈیروں سے سن رکھی تھی۔ اب جو چیزیں اللہ نے نازل فرمائیں، جو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائیں، جو ان کی کتابوں کے اندر لکھ دی گئیں، وہ تو حق ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے سچ ہیں، لیکن جو ان کے اپنے راہبوں کی باتیں ہوتی تھیں، اپنے وڈیروں کی باتیں ہوتی تھی، وہ فاسد ہوتی تھی، غلط قسم کے نظریات، غلط قسم کے عقائد لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دیتے تھے، غلط قسم کی خرافات کے اندر لوگوں کو مبتلا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ حق اور جھوٹ کو جاننے کے باوجود انہیں خلط ملط کر دیتے، انہیں آپس میں مکس کر کے ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اس کی ایک روایت اس انداز سے بیان کی کہ حضرت ابن زید، ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حق وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات میں نازل کی، اور باطل وہ ہے جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا، ان میں جو ماہرین تھے وہ خود اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں لکھ لیتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ تورات میں سے ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس چیز کی مذمت فرمائی کہ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے؟ جو واقعتاً اللہ نے تورات میں احکام نازل فرمائے، تم ان احکامات کو اپنے لکھے ہوئے احکامات کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ پھر جو آگے ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ حق کیا تھا؟ حق یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیات ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ ان کی اپنی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی خصوصیات، حضور کے فضائل و کمالات، حضور کی عظمت و شان، حضور کی نشانیوں کا اظہار کر دیا گیا تھا۔ بڑی صراحت کے ساتھ ایسی آیات ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ وہ یہ سب کچھ جان چکے تھے کہ واقعتاً یہی وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بشارتیں بیان کی گئیں، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا تو ان آیات کو چھپا دیتے تھے، لوگوں کے سامنے انہیں بیان ہی نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ بھی پہچان نہ لیں کہ یہی پیغمبر برحق ہیں، کیونکہ اگر لوگوں نے پہچان لیا تو ان کا وڈیرا پن تو ختم ہو جانا تھا۔
ان کی سرداریاں تو ختم ہو جانی تھی، اس لیے وہ آیات جن میں حضور کی نشانیاں اور حضور کی عظمت و شان کا اظہار تھا، وہ ان آیات کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے انہیں بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ یا پھر اگر کوئی چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی یا کہیں بیان ہو جاتی، کوئی بندہ کسی ایسی آیت پر مطلع ہو جاتا تو پھر وہ اس کی باطل تعویلیں کرتے تھے، غلط قسم کی تعویلات کر کے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے انہیں نبی علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے اس عمل کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہی حق ہے۔ تو احباب دی وقار یہود و نصارہ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ عام طور پر نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود انہیں پتہ تھا کہ معجزے کا ظہور یہ نبی سے ہی ہوتا ہے، کسی عام بندے سے معجزے کا ظہور نہیں ہوتا، تو اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھنے کے باوجود حضور کا انکار کرتے تھے، قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، اور جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہوتے تھے ان کے ساتھ اپنے راہبوں کی غلط قسم کی تعویلات انہیں شامل کر کے لوگوں کے سامنے خلط ملط کر کے بیان کر دیتے، اور انہیں اپنی کتابوں کے ذریعے حضور کی نشانیاں، حضور کے فضائل و کمالات ظاہر ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام کو ان کے وڈیرے پہچان چکے تھے، لیکن بغض و عناد کی وجہ سے اپنی سرداریاں، اپنی بادشاہیاں بچانے کی خاطر انہوں نے اس کی غلط قسم کی تعویلات کی، ان آیات کو چھپایا، تو رب تعالیٰ نے ان کا ان آیات میں رد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کے فضائل و کمالات کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی تعلیمات کو کما حق ہو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔